السلام علیکم میرے پیارے بچوں، میں کافی لیٹ آپ سے پھر مخاطب ہو رہی ہوں، کیونکہ آپ کو روزانہ اپنا دکھا سنانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ضروری ہے۔ آکسیجن اور بجلی کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی، اتنی خراب ہو جاتی کہ میں گھر والوں سے بھی بات نہیں کر سکتی۔ تو مجھے بس وہ تھا کہ کیونکہ میری بچیوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں قرآن کے حوالے سے پیغمبروں کے واقعات بتائیں، تو میں سوچ رہی تھی چلو میں کر کے بتاؤں۔ آج بیٹا میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے کے بیٹے تھے۔ یعقوب ان کا نام عبرانی زبان میں ان کو یعنی ہم یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، تو عبرانی زبان میں کو اسرائیل کہتے تھے، بنی اسرائیل، جو قرآن میں بار بار جن کا ذکر ہے۔ اور قرآن میں ایک پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ نازل ہوئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بے انتہا حسن دیا تھا، بہت حسین تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو یہ 2 سب سے چھوٹے بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین، اور 10 جو تھے وہ دوسری ماؤں سے تھے، یعنی وہ سوتیلے تھے۔ تو ان کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا تھا کہ ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام جو کہ بڑا برگزیدہ پیغمبر تھا، کیوں ان 2 بیٹوں سے شاید زیادہ پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ معصوم تھے اور سب سے چھوٹے تھے، تو ہم سے نہیں کرتا۔ تو جب یعقوب علیہ السلام جا کے بیٹھ جاتے اور یہ بھیڑ بکریاں چلاتے، تو یہ 10 کے 10 بھائی بھاگتے اور جا کے لڑتے اور بھاگتے ایک دوسرے کے پیچھے، اور بھیڑی آتے تو ان کو پکڑ کے چیر پھاڑ دیتے۔ تو پھر آ کے کہتے ابا دیکھا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں کہ ہم بھیڑیوں کو بھی چیر دیتے ہیں، اور ہم تو ایک جتھے کی صورت میں ہیں، 10 بھائی اکٹھے، تو کیا وجہ کہ آپ ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیار کرتے ہیں، کیونکہ نبوت تو ہم میں سے کسی کو ملنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، نبوت اللہ یا پیغمبری اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، یہ میرے کہنے سے کسی کو نہیں ملے گی۔ تو بس پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا باپ ہم میں سے کسی ایک کو وہ ایسا کر سکتا ہے، جبکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ تو پھر ایک دن یہ چھوٹے تھے، 12 سال کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے خواب میں دیکھا، صبح اٹھ کے کہا کہ ابا میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر بھی بتائی تھی، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بتائی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ مجھے ایک چاند، ایک سورج اور 10 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ، یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، اللہ نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا۔ تو بس وہ خاموش ہو کے بچے تھے، وہ اتنا تو جانتے نہیں تھے کہ کیا بات ہے، لیکن بڑے بھائیوں کے دل میں بڑا خور تھا۔ تو ایک دن پھوپھی ان کی آئی تو ان کو اپنے گھر لے گئی، یعقوب علیہ السلام کی بہن، تو ان کی کچھ ایک کمر بند سا ہوتا ہے، وہ کچھ تھا ان کا، یہ گئے اس کے پیچھے تو جا کے اس کے سامان میں چھپا دیا یوسف علیہ السلام کے۔ تو ان کو کہا کہ پھوپھی آپ ان کو لے کے آئیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ تو چور بھی ہے۔ تو جب پھوپھی کو سامان دکھایا تو اس میں سے وہ نکل آتے، یوسف علیہ السلام حیران ہو کے دیکھتے، انہوں نے ایسا کام کیا ہی نہیں تھا۔ خیر پھوپھی ان کو پھر واپس لے آئی بھائی کے پاس کہ چلیں بس اب اس کو ادھر ہی رکھیں، وہ بھی سمجھ گئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے۔ پھر یہ بھائی بس اسی میں تھے کہ اس کو انہوں نے مل کے جل کے فیصلہ کیا کہ اس کو مار دینا چاہیے، جب تک یہ زندہ ہے تو ہمارا نمبر کبھی آ نہیں سکتا کہ ہم میں سے کسی ایک کو پیغمبری ملے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر کے کہا، ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ جان سے مت مارو، اس کو کوئی دور پھینک آتے ہیں یا کسی اندھے کنویں میں پھینک آتے ہیں تو ہمیں پھر باپ خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ صلاح مشورہ کر کے باپ کے پاس آئے کہ باپ کیا وجہ ہم روز جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں اور کھیلتے ہیں کودتے ہیں،
تو آپ اس کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچوں، بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو میں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ بھیڑی کی یہ مجال کہ ہمارے بھائی کو کھا سکتا ہے جب کہ ہم ایک جتھے کی صورت میں ہیں۔ خیر مختصر انہوں نے باپ کو اتنا مجبور کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی ظاہر وہ بچے تھے کہ میں جاتا ہوں، وہ خوش تھا کہ مجھے کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کے ساتھ چلے گئے اور جا کے انہوں نے وہ سمجھے کہ کھیلنے کے لیے، تو وہ یہ ملک کنعان میں پیدا ہوئے تھے، ملک کنعان میں رہتے تھے۔ یہاں سے کافی دور ایک جگہ تھی جہاں لے جا کے کنواں تھا، اس کنویں میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ چیخیں مارتے رہے، تو یہ چل پڑے واپس۔ تو ایک دم جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یوسف گھبراؤ مت، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ تمہارے لیے بہتر تدبیر کرے گا۔ تو خاموش ہو گئے تھے، تو وہ پھر بھی بچے۔ تو اتنے میں ایک قافلہ آیا، انہوں نے ڈول ڈالا، تو یہ ڈول کے ساتھ بیٹھ گئے، رسی میں لٹک گئے۔ تو انہوں نے اوپر کھینچا، تو انہوں نے کہا آج تو ہماری قسمت بڑی مہربان ہے، کیونکہ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور جس کو خریدتے تھے اس کو غلام بنا لیتے تھے ساری عمر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں غلام میں تھوڑے ہمیں پیسے مل جائیں گے، لیکن ہے بڑا خوبصورت غلام، اس کو لے گئے لے جا کے مصر کے بازار میں۔ اور بھی لوگ بکنے کے لیے آئے تھے، یہ بھی یوسف کو بھی لے گئے، ان کی بولی لگا رہے تھے۔ اتنے میں عزیز مصر کا گزر ہوا، ادھر سے ان کی نظر پڑی، تو انہوں نے کہا یہ خرید لو۔ تو یوسف علیہ السلام کو خرید لیا انہوں نے اور گھر لے آئے، بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت۔ تو اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ میں بڑا پیارا بچہ لے کے آیا ہوں، اور ہم اس کو اپنی اولاد کی طرح پالیں گے، کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے، اور کچھ عجب نہیں کہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہی مل جائے۔ تو زلیخا نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ چھوٹا تھا، ان کے گھر میں پل رہا تھا۔ جب وہ جوانی کو پہنچا تو ظاہر ایک تو پیغمبر تھا، ایک اللہ نے ان کو حسن بہت زیادہ دیا ہوا تھا۔ تو بس اس نے شیطان نے آ کے زلیخا کو بہکایا، اور وہ اس کی طرف مائل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کی پناہ کہ میں ایسے اس بارے میں سوچوں بھی کہ جو میرا عزیز ہے اور اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا، میں اس کی عزت کا خیال نہ کروں۔ تو خیر زلیخا ان کو ایک کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور جب یوسف کو ایسا کہا تو یوسف بھاگے دروازے کی طرف اور کہا کہ اللہ اگر تم مجھے نہیں بچائے گا تو میں اس شیطانی فعل سے کیسے بچوں گا۔ تو جب دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ کھلا، تو اس کی بیوی نے، زلیخا نے، مصر کی بیوی نے اس کی قمیض پیچھے سے پکڑی تو پھٹ گئی۔ تو باہر ہی عزیز مصر کھڑا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کہتی ہے کہ کس بندے کو آپ نے لا کے پالا پوسا اور جوان کیا، یہ دیکھیں آپ کی عزت خراب کر رہا تھا۔ تو عزیز مصر نے ایک اور بندہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ عزیز مصر سے کہا کہ اگر تو زلیخا کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصوروار ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تم عورتوں کے مکر فریب سے واقف ہوں۔ یہ کیا کہ انہوں نے یوسف کو کچھ نہیں کہا، اور پھر یوسف چلا گیا وہاں سے نکل کے۔ لیکن یوسف بڑا گھبرائے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ میری مدد کر، میری مدد کر، اگر تو نے مدد نہ کی تو میں بھی گناہ گاروں میں ہو جاؤں گا۔ تو زلیخا کی یہ خبر پھیلتے پھیلتے سارے اس کی جو دوست تھی، سہیلیاں تھیں، سب تک پہنچ گئی۔ اچھا زلیخا نے یہ کام کیا۔ اس نے کہا، ان سب کو بلایا، ان کی دعوت کی، اور دعوت کر کے ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک نیمبو دیا۔ کہتی ہے میں یوسف کو آواز دیتی ہوں، اور جو ہی وہ انٹر ہو تو تم لوگ یہ فروٹ کاٹ لینا۔ جو ہی انہوں نے یوسف کو آواز دی، یوسف علیہ السلام آئے، تو وہ تو بہت ہی ایک پیغمبر دوسرے خوبصورت۔ تو پھر انہوں نے جو ہی چھریاں پھیری تو اپنے ہاتھوں سب نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ تو کہتی ہے سبحان اللہ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، تو انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا، زلیخا نے، اب بتاؤ میں غلطی پر تھی؟ تو بس پھر جب عزیز مصر کی بڑی بےزتی ہو گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں بھی وہ بس اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ عزت محفوظ تھی، اور لوگوں کو تبلیغ کرتے اور ان کو اچھے راستے پہ لگاتے، اور مطلب کافی لوگ، بے شمار لوگ کو انہوں نے اللہ کا راستہ دکھایا، مسلمان کیا یوسف علیہ السلام نے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں، میرا دادا ابراہیم علیہ السلام
کا بیٹا یعقوب ان کا پوتا ہے اور میں اس کا بیٹا، تو اس لیے ہم اپنے ایمان دین میں پکے ہیں اور میں ایسے کسی کام کا وہ نہیں ہوں۔ تو بس پھر انہوں نے ادھر رہے میرے خیال میں، تو کوئی 2 بندے آئے تو انہوں نے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے راستگو اور سچے انسان ہیں، تو ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں انگوروں سے شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے دونوں کو کہا جس کو کہ تم نے جو سر پہ روٹیاں رکھی ہیں تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، اور دوسرے کو کہا تم جو انگوروں کی شراب نچوڑو تم وزیر اعظم بن جاؤ گے بادشاہ کے۔ تو لیکن اتنا کرنے کے بادشاہ کو جا کے کہنا کہ مجھے آزاد کر دیں، میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے نا۔ بس وہ دونوں کے ساتھ یہی حکم ہوا، وہ وزیر بن گیا اور وہ اس کو سزائے موت ہو گئی دوسرے کو۔ لیکن جو وزیر بن گیا اس نے بادشاہ کو یہ کہنا شیطان نے بھلا دی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، 10 سال یا 12 سال۔ تو پھر اس کے بعد بادشاہ نے دیکھا کس طرح بڑی گائے ہیں اور سوکھی ہوئی گائے بڑی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور قحط پڑ گیا رہی ہے، تو انہوں نے سب سے پوچھا اس خواب کی تعبیر۔ ایک دم اس وزیر کو یاد آ گئی، اس نے کہ جیل خانے میں ایک قیدی تھا اور وہ بڑی سچی تعبیریں بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جا کے اس نے پوچھا تو انہوں نے یوسف نے یہ تعبیر بتائی کہ سخت قحط پڑنے والا ہے، اور اگر آپ نے اس طرح انتظام نہیں کیا تو سارے مطلب مر جائیں گے بھوک سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو نکال کے لے آؤ جیل سے۔ اللہ کا حکم تھا نا۔ جب آئے اور اس نے دیکھا تو یوسف نے کہا پہلے آپ میری سچائی بتلائیں سب۔ تو پھر اس وقت سب جان چکے تھے، ان عورتوں نے بھی اور زلیخا نے بھی کہ اب جب کہ ساری بات کھل چکی ہے تو ہاں وہ میری فریب تھا، اور ان عورتوں نے بھی کہا کہ ہم ہی خطا وار ہیں، اور یوسف بالکل بے گناہ اور پاکیزہ انسان ہے اور واقعی نیک پاک باز ہے۔ بس پھر انہوں نے اس بادشاہ نے کہا آج کے بعد تم میرے نائب ہو اور سارا انتظام تمہارا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اور خزانے پہ بھی میں تم کو مالک بناتا ہوں۔ بس پھر یوسف علیہ السلام نے ظاہر پیغمبر تھے اور تدبیر کی اور سب کچھ انہوں نے غلہ بھی جمع کر لیا، لوگوں کو بھی ملتا رہا، سب کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد قحط پڑ گیا، سب آس پاس کے سب جو علاقے تھے، تو یہ مصر میں تھے اور کنعان میں بھی سخت قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو یہ لوگوں کو غلہ بانٹتے، سب کچھ ان کے اختیار میں تھا نا، سمجھو اللہ نے ان کو بادشاہ دے دی تھی، بادشاہ بن گئے۔ تو ایک دن جب ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے وہ لوگوں کو غلہ دیتا ہے، تو اس کے وہ بھائی جو تھے 10 بھائی تھے، ہاں 10، تو یہ تھے نا، ایک تو یہ ادھر تھا اور ایک ان کے پاس چھوٹا بنیامین باپ کے پاس تھا۔ ہاں تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ چاہیے۔ انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف نے ان سب کو پہچان دی۔ تو اس نے کہا ان کو خوب غلہ ملا دیا، اور آپ نے ان کو کہا خداموں کو، نوکروں کو کہ ان کے جو کچھ یہ غلے کے عوض پیسے یا زیور جو بھی لائیں ان کے سامان میں واپس رکھ دو، کیونکہ وہ نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے واپس کر دی۔ جب وہ گھر آئے تو بڑے خوش تھے، جب سامان کھولا تو کہتے ہیں ابا دیکھیں کتنا زبردست بادشاہ ہے، اس نے تو ہمارا پونجی بھی واپس کر دی۔ انہوں نے پوچھا تمہارے گھر میں اور کوئی ہے تو اس کو بھی لاتے تو ہم اس کو بھی دے دیتے۔ اصل میں مقصد یوسف کا اپنے باپ سے تھا اور اپنے بھائی سے تھا۔ تو باپ نے کہا کہ میں تو وہ تو یوسف کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے بالکل، تو بہت روتے تھے یوسف کے غم میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں جا سکتا ہوں، ظاہر میری تو آنکھوں میں روشنی نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ صحیح سلامت لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے بھی میں نے یوسف کا اعتبار کیا تھا، اب میں اس کا نہیں کروں گا۔ خیر بڑی انہوں نے منتیں ترلے کیے، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی تقدیر کو نہیں روک سکتا، جو میرا اللہ کرے گا۔ تو انہوں نے اس بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا تھا، بھائی نے تو نہیں پہچانا، تو سب کے سامان میں اس غلہ سب کو دیا، تو بنیامین کو بھی غلہ دیا۔ تو اپنے نوکروں کو کہا کہ اس کے سامان میں میرا گلاس چھپا دو پانی پینے کا، وہ رکھ دیا، اور سب لوگ غلہ لے کے جب چل پڑے، یہ اللہ کی طرف سے تدبیر تھی۔ تو جب انہوں نے نکلے اس جگہ سے تو وہ پیچھے بندہ گیا، اس نے کہا بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا تو ہم تلاشی لیں گے۔ انہوں نے کیا
اللہ گواہ ہے ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم کیوں چوری کریں گے انہیں کے۔ لیکن خیر انہوں نے پہلے ان کے بھائیوں کے کسی کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ جب بن یامین کی اس سے نکلا پیالہ تو انہوں نے کیا بس چلو تم، تو بھائی بھی اس کے ساتھ اندر آ گئے بادشاہ کے پاس، یوسف کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں ہم وہ نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کو اب ہم اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ اس سے نکلا ہے نا، پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہم کریں گے ہمارا اصول یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بس اس کو چھوڑ دیں، اس کا بڑا بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا یعنی اب بھی آپ لوگوں کے دل میں وہ بغل اور وہ ضد نہیں گئی، بے گناہ بھائی پہ چوری کا الزام پہلے لگا اور اب اس پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو روک لیں، ہم باپ کو کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں روک سکتے، جاؤ تم لوگ، یہ ادھر ہی رہے گا، اور پھر غلے کی ضرورت ہو تو اپنے باپ کو بھی لے آئیں۔ خیر پھر وہ بڑے ایک بار بیٹھا رہا ایک ادھر ادھر کہ ہم باپ کے سامنے کیسے جائیں گے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تو جب وہ چلے گئے تو یوسف نے اس کو کہا کہ بنیامین تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو وہ حیران رہ گیا، پھر بھائی سے گلے ملا اور اس کو اپنے پاس رکھا، بادشاہوں کی طرح رہنے لگا۔ وہ تو سمجھے تھا اب اس کو سزا ملے گی، مار کٹ پڑے گی۔ خیر وہاں جا کے پہنچے جب تو سامان غلط دیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کہو کہ بوڑھا سٹھیا نہیں گیا تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب آپ یوسف کو بھول جائیں۔ تو انہوں نے کہا اب تو تم بنیامین کو بھی چھوڑ کے آ گئے ہو اس عوض میں۔ تو انہوں نے کہا ہم پھر جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ خیر پھر یہ دوبارہ گئے۔ جب گئے تو یوسف نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بنیامین کو آپ ہمیں دے دیں اور یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو یوسف نے کہا نہیں یہ میرا بھائی ہے اور میں تم لوگوں کا بھائی یوسف ہوں۔ کہنے لگی حیران رہ گئے، اور انہوں نے کہا بس آپ لوگوں نے تو مجھے مار دیا تھا، اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا، اور اب یہ کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے منہ پہ ڈالو تو وہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور ان کو لے کے آؤ، میں ان کے استقبال کے لیے آؤں۔ بس وہ ادھر سے دوڑے گئے، بڑے خوش تھے، اور اس نے کہا آپ سب اپنے بیوی بچوں سمیت آ جائیں، میں سب کو یہاں سیٹ کروں گا، گھر دوں گا، آرام سے رہنا۔ یعنی ظاہر ان کی بات ہی اور تھی۔ تو جب باپ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کرتا ڈالا تو باپ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو پھر وہ چل پڑے وہاں سے، سب بھائی اپنے بیوی بچوں اہل خانہ سمیت، اور باپ بھی ساتھ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام 4000 کے لشکر کے ساتھ گئے اور انہوں نے استقبال کیا اپنے باپ کا، اور پھر ان کو لے کے آئے اور تخت پہ بٹھایا ماں باپ کو، اور پھر وہ 6 کے 6 اس وقت یہ وہ تھا کہ بادشاہ کے آگے سارے جھکتے تھے، تو وہ سب جھکے اور معافیا مانگ رہے تھے کہ ابا ہمیں یوسف سے معاف کروا دیں ورنہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، جب وہ جھکے تو اس نے کہا ابا میرے خواب کی تعبیر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ چاند سورج اور ستارے میرے جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ وہ تعبیر ہے۔ تو پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، بخش دیا، اور جاؤ سکون سے رہو اور کھاؤ پیو۔ یوسف علیہ السلام یہ واقعہ میں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو سناؤں گی، ہمیں اپنی یہ بیٹا قرآن میں سورۃ یوسف موجود ہے، اس پورا ترجمہ، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ بھی ان کا ذکر ہے، لیکن ایک پوری سورت ہے سورۃ یوسف کے نام، آپ وہاں سے بھی جا کے معلومات کر سکتے ہیں۔ اچھا بچوں اپنا خیال رکھنا، میری طرف سے اللہ حافظ۔